والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے وقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 901 اور 902 ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل اس کی توفیق سے ہم نے اس کتاب سے 900 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بیماری کی شکایت کرتا نا کہ مجھے فلاں تکلیف ہے، یا کوئی کہتا کہ میرے جسم پر پھوڑا ہو گیا ہے کہ پھنسی ہو گئی ہے، یا کوئی اور تکلیف کا اظہار کرتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی لیتے اس کو زمین پر رکھتے، شہادت کی انگلی اٹھا کر اس کو زمین پہ رکھتے اور رکھنے کے بعد فرماتے اے اللہ جو تیرا نام پاک ہے اور یہ زمین کی جو مٹی ہے جو ہمارے لیے اس میں جو تو نے برکت رکھی ہے، بحکم الہی اے اللہ تو ہمارے مریض کو شفا عطا فرما دے۔ حضرت ذرا توجہ اب حضرات کی چاہوں گا کہ مریض ہے اور حضور کیا فرما رہے ہیں، زمین پر انگلی رکھی ہے، بعد نے کہا کہ اپنا لعاب مبارک آپ نے لگایا، پھر زمین پہ رکھی، پھر مریض کی یہاں لگا دی اور کہتے ہیں اللہ تیرا پاک نام ہے، زمین میں تو نے برکت رکھی ہے، اے اللہ تو اپنے حکم سے میرے مریض کو شفا عطا فرما۔ کیا بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی ایسا ٹوٹکا کیا جائے اور اس سے علاج مطلوب ہو جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، وہ ٹوٹکا شرعاً جائز۔ ہم لوگ کرتے ہیں نا ٹوٹکوں سے علاج کرتے ہیں، تو کوئی ایسا ٹوٹکا جو شریعت کی مخالفت نہ کرتا ہو اس کا استعمال کیا ہو گیا، بولیے شرعاً جائز ہو گیا۔ اگر شریعت کی مخالفت کرتا ہو وہ ٹوٹکا تو وہ شرعاً ناجائز حرام ہوگا، وہ اس کی ممانعت ہوگی۔ دوسری بات کیا معلوم ہوئی، معلوم یہ ہوئی کہ مٹی جو ہے، اس مٹی کے اندر بھی اللہ نے برکت بھی رکھی ہے، شفا بھی رکھی ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی جی، دو چیز ہو گئی، شفا بھی رکھی ہے اور بولیے برکت بھی رکھی ہے۔ جب صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے تو مدینے کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی۔ جب ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو اکثر کو آب و ہوا راس نہیں آتی، بیمار ہو جاتے ہیں یا بخار ہو جاتا ہے، تو انہوں نے شکایت کی کہ جسم میں پھوڑے پھنسی نکل آئے ہیں، تو اس عالم میں حضور نے فرمایا تھا اللہ نے مدینے کی مٹی میں شفا رکھی ہے، انہوں نے اس مٹی کو لگایا تو اللہ نے شفا عطا فرماتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اتنی گفتگو سمجھ لی اور آگے چلیے۔ وہ کیا ہے، ایک انگریز جو تھا نا، انگریز جو بہت بڑا ڈاکٹر بھی تھا، سائنسدان بھی تھا، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا کہ حضور نے فرمایا اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے کھانے کے تو اس کو مٹی سے 3 بار صاف کر کے دھو لے، پاک ہو جائے گا۔ اس نے کہا جب تک میں اس پہ ریسرچ نہ کر لوں نہیں مانوں گا۔ اب ٹیسٹ کر رہا ہے رسول اللہ کی بات کو، ان کی بات کو جس کے بارے میں رب کائنات نے شاہ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو جو رب کہتا ہے وہی بولتے ہیں۔ تو حضور کی بات اللہ کی بات تھی، اس نے بولے ٹیسٹ کروں گا، اگر تجربہ کامیاب ہوگا تو مان لوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ اس نے ایک برتن میں کھانا رکھا، کتے کو کھانا کھلایا، وہ جب آپ کو مان لو کتا کھانا کھا لیتا ہے زبان سے چاٹتا بھی یہ، پھر اس نے مائکروسکوپ سے دیکھا اس میں بے حد جراثیموں سے بھرا ہوا ہے، جتنے اس کے پاس سامان تھے کیمیکل تھے دھونے کے اسے صاف کیا، پھر چیک کیا
تو جراثیم موجود. اس نے کئی بار کیا, حیرت زدہ ہو گیا. پھر اس نے مٹی لی اور مٹی سے 3 بار اس برتن کو دھو کے صاف کیا. جب چیک کیا تو کوئی جراثیم موجود نہ تھا, کچھ اور موجود نہ تھا. پھر اس نے اور ریسرچ کی مٹی پر. معلوم یہ ہوا کہ مٹی میں ایک ایٹم ہوتا ہے, جس کے کہتے ہیں نوشادر ہوتا ہے. وہ جراثیم کو مارنے کے لیے بہترین ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ جب اس نے واقعی تجربہ کیا, بات ثابت ہو گئی کہ واقعی اللہ کے رسول کی بات بالکل ٹھیک نکلی ہے. آخری بات تو پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگلی حدیث کے اندر, جب آپ کسی بیمار کے پاس جاتے نا اور گھر جانے کے بعد آپ اس کے لیے دعا کرتے. اب دعا بڑی کمال کی ہے, اس دعا کو سنبھال کے رکھنا, لاجواب دعا ہے حضور کی. آپ فرماتے اے اللہ لوگوں کو تکلیف دور کر دے. کیا کہتے اے اللہ لوگوں سے تکلیف کو دور کر دے. ٹھیک ہے, آپ اور میں یہی دعا کرتے ہیں اللہ مجھے شفا دے دے. لیکن حضور نے اگلی بات کہی اور کمال کہی. آپ نے دعا کی اے اللہ لوگوں سے تکلیف کو دور کر دے, اس لیے کہ تیرے سوا کو شفا دینے والا نہیں, تیرے سوا کو شفا دینے والا نہیں. اگلا جملہ تو ایسا ہے کہ اس کو جھوم کے بیان کریں, جھوم جائے. جانتے ہو کیا ہے؟ فرمایا اللہ شفا ایسی دے کہ لوٹ کے دوبارہ نہ ہوئے. کمال کی دعا فرمائی. کیسی شفا دے؟ اب آپ نے میں نے جو شفا مانگنی ہے نا ایسی مانگنی ہے, اللہ بیماری کو دور کر دے کہ پلٹ کے دوبارہ نہ آئے. تو انشاءاللہ وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی, مقبول ہوگی. دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی بہترین نمونہ ہے. کیا جینے کا ڈھنگ اور مانگنے کا طریقہ سکھا جا ہے. اگر ہم اس اپنا لیں اس ڈھنگ کو, یقین کریں ہماری زندگی آسان ہو جائے گی اور زندگی میں راحت اور سکون حاصل ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.